سورہ مریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے. اس جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے. کون؟ مسلمان نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. من کانا تقیہ، قرآن کے آپ جتنے آیات جنت کے متعلق پڑھیں گے اس میں متقی کا ہونا ضروری ہے. وہی دل متقین فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. من کانا تقیہ، جو متقی ہوگا وہ جائے گا. وہی دل للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ہمارے پاس تقوی کسے کہتے ہیں؟ جگہ جگہ ڈرتے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ایسا ہے جیسا ہم کسی درندے سے ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے، دور ہوتے. ڈر کے معنی خوف. ایک سانپ دیکھے، ایک بچھو دیکھے، ایک شیر دیکھے، ایک جنگلی جانور دیکھے، دور ہوتے ڈر. لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہے، اس کا قریب کرتا اللہ سے. اللہ سے ڈرو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے اس قسم سے دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور دیکھو کہ آنے والی زندگی کے لیے تم جہاں پر جانے والے ہیں اس کے لیے کیا بھیجے. آج کا جو ہے کاؤنٹر کتنا ہوا، آج سارے دن میں کتنے اعمال کرے، ذرا روزانہ حساب لگاؤ جیسا دکان کے لگاتے ہیں نا. آج کاروبار کتنا ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. زندگی میں ہر روز آج کتنے نیکیاں ہوئے، کتنے برائیاں ہوئے، اور برائیوں میں بھی کون سی ایسے برائیاں نادانستہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مہر نہ لگ جائے اللہ کا اور دھتکار دیے جاؤ ہمیشہ کے لیے. بچتے ہوئے، یہ ہے اللہ کا تقویٰ. اس طریقے سے زندگی گزارو. اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ تو رہا مسئلہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ سودا کر دیے ہیں جنت کے بدلے میں. اب یہ یہاں پر دیکھیے آپ، اس میں جنت میں رکاوٹ ہونے والے اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو تم کو، وہ شرک نہیں ہے، وہ زنا نہیں ہے، وہ قتل نہیں ہے، وہ شراب نہیں ہے، وہ جوا نہیں ہے، وہ بت پرستی نہیں ہے، صحت پرستی نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ یہ تو مطلقاً حرام ہے. اس کا عمل کرنے والا تو ایک گناہگار بھی ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں بھی جائے گا. لیکن یہاں پر وہ اعمال جو ہے تو حلال اور انسان کی دنیاوی مفادات میں شامل ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حد سے زیادہ جستجو، محبت، یہ تم کو پھر جہنم میں لے جانے کے لیے سبب بن سکتی ہے. وہ کون سے باتیں ہیں جو انسان کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں؟ ہے تو حلال وہ، لیکن ان کی حد سے زیادہ مشغولیت یا پھر محبت آپ کو جنت میں جانے سے روکنے والی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے حُبُّ الشَّهَوَاتِ یعنی خواہشات سے بھر دی گئی ہے. مِنَ النِّسَاء، عورتوں سے تو نکاح کرنے کا حکم ہے، لیکن حد سے زیادہ عورتوں کی محبت تم کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے. اس لیے سورہ تغابن میں کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، بعض عورتیں تمہاری بیویاں اور بعض اولاد وہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروا، ان سے ڈرو. کیوں بول رہی ہے؟ ان کی بیجا محبت، ان کے خواہشات کی تکمیل، ان کی جو ہے نا صبح شام ان کے جو ہے سوچ فکر آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. اس لیے بتا رہے ہیں یہ چیزیں بظاہر تو حلال ہے، لیکن ذرا سا احتیاط برتو، اس سے آخرت برباد نہیں ہونا. کیا ہے وہ؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کے ڈھیر، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ عالیشان گھوڑے، اور پھر وَالْأَنْعَامِ کھیتیاں، وَالْحَرْثِ جانوریں اور کھیتیاں. ذَلِكَ
متاع الحیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس میں مشغول ہو کے آپ آخرت کو نہیں بھولنا۔ پھر آخر یہ اختتامی آیت کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، ارے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ تو بہت اچھا صلہ ہے، یہ برتنے کی چیزیں ہیں، یہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ذرا غور کریے آپ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر ہو، قل ان کان، اگر ہو، آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس سے تم ڈر رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتا، اذا ہو رہی، میں کاروبار سے نہیں اٹھ سکتا، میں جو ہے نا وقت نہیں دے سکتا، درس قرآنوں میں نہیں جا سکتا، قرآن کی تلاوت میں ٹائم نہیں دے سکتا، وہ وقت جو تم سمجھ رہے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، وہ مساکن طیبۃ ترضونها، اور وہ عالی شان مکان جس کو تم بنانے میں وہاں پلاٹ لیا، یہاں پلاٹ لیا، وہاں گھر بنایا، یہاں گھر بنایا، اس کی تعمیر، اس کی تعمیر، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، دوسرے گھر کے بعد تیسرا گھر، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ، پیسے جمع کرے، ایک ہوٹل خریدے، ایک کے بعد پھر جمع ہوا، 2 خریدے، یہ تمام چیزیں، ان کی محبت تم کو دنیا میں غافل کر رہی ہے۔ یہی ہے نا سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی طلب، مال کی حرص یہاں تک غافل کر دی کہ تم خبر کے گڑھے میں آ گئے۔ کلا سوف تعلمون، کاش کہ تم کو معلوم ہوتا، یہ جو چیزوں میں تم لگ گئے ہیں نا، وہ مساکین طیبۃ ترضونها، عالی شان مکان جس سے تم راضی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں تم کو باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، تجارت، مکانات، یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تم کو، یہ ہے کسوٹی۔ دیکھیے آپ، اگر یہ محبت ان سے زیادہ ہے، اللہ سے کم ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جستجو کرنے سے زیادہ یہ چیزیں آپ کو محبوب ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کا حکم جاری ہونے والا ہے، آئیں گا موت کا فرشتہ، روح قبض کر کے لے کے جائیں گا۔ جب منہ سے الفاظ نکلیے، قرآن بیان کر دیا ہے، وہ الفاظ کیا ہے؟ قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک عمل میں نہیں کرا تھا اب کرتا ہوں، میں غفلت میں تھا، میں نیند میں تھا، یہ مال، یہ اولاد، یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیز، یہ کاروبار، میں سمجھا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک وقت فرشتے پہ نظر پڑی، سب ختم ہو گئے، چھوٹ گئے، اس لیے بولے اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، دیکھو تم ہمارے پاس ویسے ہی اکیلے آ گئے جیسا ہم تم کو ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا کرے تھے، اور جو مال ہم تم کو دیے تھے وہ تو وہی چھوڑ کے آ گئے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہاں حصے بانٹے چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں بانٹنے کے لیے، ایک بیٹا بول رہا یہ میرا ہے، ایک بیٹا بول رہا یہ میرا ہے، یہ میں لے لیتا ہوں، وہ میں لے لیتا ہوں، وہاں جھگڑے چل رہے ہیں جن کے لیے وہ آخرت برباد کرے اور دنیا کو جو ہے داؤ پہ لگا دیے تھے، وہ جو اس کے لیے تو وہاں پر جھگڑے چل رہی ہے، اور انہوں خالی ہاتھ آ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ، ایک حدیث ہے مسلم کی، اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، انس بن مالک راوی ہے کہ جنت ہمیشہ سختیاں، آزمائشوں سے گری ہوئی ہے، اور دوزخ نفسانی خواہشات اور امیدوں کے اوپر ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص دنیاوی معاملات میں اگر آخرت کو نقصان پہنچایا تو وہ بہت بڑی گھاٹے میں ہے۔ نہیں، آخرت کے لیے دنیا کو نقصان پہنچایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا دن جانے والی تھی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ یہ چند الفاظ ہے سورہ کے جو میں تقریباً جو ہے آیتیں دے چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، مجھے، سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے،
اور جنت، یہ ذہن میں رکھیے آپ، جنت ہر کسی کی آمادگاہ نہیں ہے۔ میں جو پہلی جو آیت آپ کے سامنے رکھا تھا وہ سورہ مارج آیت نمبر 38 ہے۔ اس کے آیت کا مطلب یہ ہے آیتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان داخل نہیں ہوگا، داخل وہی ہوگا جو نیک عمل کرا۔ اس لیے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ نیک عمل کرے اور ایمان لائے وہ کامیاب ہوئیں گے۔ ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور کچھ عمل سے بھی آخرت نہیں بنتی ہے۔ مکمل ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ آدھا مسلمان، پو مسلمان نہیں، رمضان کا مسلمان نہیں، جمعے کا بھی مسلمان نہیں، بلکہ ہر دن پابند اور ہر دن جو ہے میں مسلمان ہونا ہے، یہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سبحان ربک، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے نا عین قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔